چٹاک کی آواز پوری یونیورسٹی میں گونجی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور سامنے کھڑے مرد کے چہرے پر پوری قوت سے ایک سرخ نشان چھوڑ گیا۔ کتنے ہی اسٹوڈنٹس نے مڑ مڑ کر دیکھا۔ ارشمان ملک پر ہاتھ اٹھانا تو دور، کوئی اس سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا۔ کیا کہا؟ ایک رات؟ آئندہ ایسی بکواس کرنے سے پہلے یہ تھپڑ یاد رکھنا۔ میں نہ تو تمہاری کوئی عاشقہ ہوں اور نہ ہی ان لڑکیوں میں سے ہوں جو تمہارے ساتھ راتیں گزارنے کے لیے پاگل ہوں، نہ ہی تمہاری دولت پہ مرتی ہوں، سمجھے؟ میری عزت میری دولت ہے۔ وہ اونچی آواز میں گرجتی یونیورسٹی سے باہر جا چکی تھی، مگر ارشمان ملک کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس تھپڑ کا بدلہ سود سمیت لے گا۔ اسلام آباد شہر پہ مغرب کا اندھیرا اتر چکا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ سارے بال اکٹھے کیے، جوڑے میں سمیٹ لیے، گھٹنوں کو چھوتی پرپل فراک پہنے، اس نے پاؤں میں وائٹ شوز پہن رکھے تھے۔ فراک کے اوپر اسکن کلر کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ حدید سکندر کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، آنکھوں میں ٹھنڈک اتر گئی۔ وہ کھل کر مسکرایا، پھر اس کی جانب بڑھا، جو اپنے دھیان میں اب کانوں میں ایئر رنگز پہن رہی تھی۔ حدید اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اتنا کہ آئزل کی پوشت حدید کے سینے سے جا لگی۔ وہ جیسے چونک کر ہوش میں آئی، ایک نگاہ اٹھائے اسے دیکھا، پھر چہرہ جھکا گئی۔ دوبارہ اسے دیکھنے کی ہمت نہ ہو سکی، مگر حدید سکندر صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی خواہش پوری کر چکی تھی، اور کرتی بھی کیوں نہ، اس نے آج پہلی بار اپنی پسند کا رنگ پہننے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ حدید کو اس رنگ میں اتنی خوبصورت اس لیے لگتی تھی کیونکہ اس نے زندگی میں پہلی بار آئزل کو اسی رنگ میں دیکھا تھا۔ حدید اس کے سحر میں جکڑا جا چکا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، یہ لڑکی واقعی ساحرہ تھی۔ وہ خاموشی سے چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ حدید نے دھیرے سے اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ رکھے، اسے پیچھے سے اپنے ساتھ لگایا، تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی، چند لمحے آنکھیں بند کیے، صرف دو لفظ ادا کیے، شکریہ بیوی۔ آئزل کی آنکھوں میں نمی اکٹھا ہوئی۔ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، میں آج الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن خدا کی قسم دل چاہ رہا ہے تم اپنے سینے میں چھپا کر ساری دنیا کی برائیوں سے محفوظ کر دوں۔ آج میرا دل میرے قابو میں نہیں رہنے والا۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو پہلے ہی معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ مغرور اور انا کا پیکر شخص محبت کا اظہار کر رہا تھا، وہ بھی بہت محبت سے، بہت نرمی سے۔ آئزل کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بار آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا، پھر دھیرے سے آئزل کا رخ اپنی جانب موڑا۔ اتنی پیاری بھی نہیں لگنا چاہیے تھا کہ میں خود پر قابو کھو دوں، وہ بے بسی سے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آئزل نے بہت ہمت کرتے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سکندر، وہ میں، چلو چلتے ہیں، باتیں راستے میں کریں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ تمہاری خوبصورتی میں اب ہینڈل نہیں کر سکوں گا اور کچھ الٹا سیدھا نہ کر گزروں۔ وہ اپنی بے بسی پر ہنس دیا تھا، پھر اس کے گرد گرفت کمزور کی۔ آئزل خاموشی سے بیڈ تک آئی اور اسی خاموشی سے وہ پرپل کلر کی شال بیڈ سے اٹھائی جو کچھ دن پہلے حدید اس کے لیے لایا تھا۔ اس نے شال اپنے کندھوں کے گرد لی تو حدید نے اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلے۔ حدید سکندر شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین عثمان سکندر کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ بزنس کی دنیا میں بہت آگے جا چکا تھا، اپنے باپ کا سارا بزنس سنبھال لیا تھا۔ آئزل عثمان سکندر کے دوست کی بیٹی تھی۔ 2 ماہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین کی موت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس حادثے نے آئزل کو بہت توڑ پھوڑ دیا تھا، وہ جیسے اندر تک ٹوٹ گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد عثمان صاحب اسے اپنے گھر لے آئے۔ اس دن بھی اس نے پرپل کلر کی فراک پہن رکھی تھی اور مرجھائی سی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ جب پہلی بار حدید سکندر کی نگاہ اس تک گئی، وہ اتنی پیاری کلی مرجھائی ہوئی تھی، یہ دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، عمر بھی زیادہ نہیں تھی، ابھی محض 22 سال کی ہی تھی۔ اس کی خوبصورت کالی گہری آنکھیں جن میں اب صرف اداسی ہی نظر آنے لگی تھی۔ اس نے بابا کے دوست کی اس بیٹی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلے بھی سکندر ہاؤس آتی رہتی تھی، مگر پہلے دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ وہ پہلی نظر میں ہی حدید کو بہت پیاری لگی۔ جب اس کے بابا عثمان صاحب نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں ان دونوں کا نکاح ہو جائے تو حدید مان گیا تھا۔ اس کی زندگی میں نہ کبھی پہلے کوئی لڑکی تھی، نہ ہی کوئی آنے والی تھی، مگر اسے آئزل پیاری لگی تھی، اور عثمان صاحب چاہتے تھے کہ آئزل ان کے گھر میں محفوظ رہے، اور اس کی حفاظت کے لیے یہ نکاح ضروری تھا، کیونکہ وہ بنا کسی رشتے کے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ لیکن شادی کے بعد بھی آئزل ہر وقت اپنے والدین کی موت کے ڈپریشن میں رہتی تھی۔
اس لیے حدید اسے کافی پیار سے ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ وہ بس ابھی اس کا دوست بن کر رہنا چاہتا تھا، نہ ہی اس نے آئزل پر ابھی زبردستی اس رشتے کو مسلط کیا تھا، نہ ہی اس کے ساتھ ابھی کوئی تعلق شروع کیا تھا۔ وہ بس اس کی اچھی دوست تھی۔ وہ صرف دوست بن کر پہلے اس کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتا تھا، اسے اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنا چاہتا تھا۔ آج شادی کے اتنے ہفتوں بعد وہ صبح آفس جانے سے پہلے آئزل کو کہہ کر گیا تھا کہ وہ آج رات شاپنگ کرنے چلیں گے اور ڈنر بھی باہر ہی کریں گے۔ اس لیے وہ اس کے آنے تک تیار رہے اور اسے یہ بھی کہا تھا کہ آج وہ پرپل کلر ہی پہنے۔ اس لیے اس نے آج حدید کی پسند کا رنگ پہن لیا تھا۔ گاڑی سکندر ہاؤس سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آئزل بار بار اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بلیک کلر کی شرٹ اور بلو جینس کے ساتھ اس نے بلیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ اب حدید سے بات کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہی تھی۔ سکندر، حدید نے چونک کر اسے دیکھا۔ حدید نام ہے میرا۔ اس کی تصحیح کی تو آئزل کے چہرے پہ کوئی الگ سا تاثر ابھرا۔ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو سکندر کہنا۔ آپ کو نہیں پسند تو آئندہ نہیں کہوں گی۔ حدید کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ تمہیں پسند ہے تو کہہ لیا کرو، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ آئزل کی آنکھوں میں جیسے نمی اکٹھی ہوئی۔ میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، میں بہت غصے میں آ گئی تھی، اس لیے صبح جو بھی منہ میں آیا بول گئی۔ میں ایسی تو نہیں ہوں، مجھے آپ کے کردار پر ایسی بکواس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آئی ایم ویری سوری۔ وہ نظریں جھکائے بولی۔ آنکھوں سے بے ساختہ ہی آنسو بہہ نکلے۔ تم ابھی بھی اس بارے میں سوچ رہی ہو؟ میں تو بھول بھی چکا۔ حدید نے شاہ بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ آئزل نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن میں نے اتنی غلط بات کہہ دی، آپ کو غصہ تو آیا ہی ہوگا۔ پھر آپ نے مجھ سے اتنے آرام سے کیسے بات کی؟ آپ اتنے نارمل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بے بسی سے نہایت الجھی ہوئی نگاہوں سے حدید کو دیکھ رہی تھی۔ کل رات ہی وہ اپنی کسی دوست کو گھر لے کر آیا تھا اور کافی دیر گیسٹ روم میں بیٹھے کسی فائل پر سر کھپا رہے تھے۔ وہ کوئی اہم پروجیکٹ تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ کسی اور کو حدید کے اتنے قریب دیکھ کر آئزل کو بہت غصہ آیا۔ اس لیے اس نے غصے میں یہ تک کہہ دیا کہ اگر کوئی اور ہی پسند تھی تو اس سے نکاح ہی کیوں کیا، اور اگر نکاح کر لیا تھا تو پھر اپنی پسند کو گھر سے باہر رکھتا۔ جواب میں حدید نے بہت نرمی سے یہ کہا تھا کہ اس کی زندگی میں سوائے آئزل کے اب کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے۔ اتنا کہتے وہ گھر سے چلا گیا تھا، مگر اب آئزل کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غصے میں کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کر لی۔ وہ بدتمیزی نہیں کرتی تھی، مگر اپنے شوہر کے اتنے قریب کسی دوسری کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ جس طرح اسے حدید ٹریٹ کرتا تھا، اس کی اپنائیت، اس کے کیئر کی وجہ سے چند ہی ہفتوں میں آئزل اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگی تھی۔ حدید مسکرا دیا، پھر آئزل کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے لبوں سے لگایا۔ آئزل سر سے لے کر پیر تک سرخ پڑی۔ مجھے ذرا بھی غصہ نہیں آیا۔ تو میں غصہ کیوں کرتا؟ اب تم پر کبھی غصہ نہیں آ سکتا۔ جو لوگ ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہوں، ان کی کسی بھی بات پر غصہ نہیں آتا آئزل، نہ ہی ان کی کوئی بات بری لگتی ہے۔ تم بیوی ہو میری، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بے حد محبت کرتی ہو۔ مجھے کسی دوسری کے ساتھ دیکھنا برداشت نہیں ہوا، تمہیں تکلیف ہوئی تھی، اس لیے غصہ آیا۔ تمہیں مجھے کھونے اور بانٹنے سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے غصہ نہیں، تم پر پیار زیادہ آیا تھا کہ میری بیوی میرے لیے اتنی سنسیئر ہے۔ میں تو خود کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ مجھے بہترین عورت عطا کر دی گئی۔ اس نے ابھی تک آئزل کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کتنی ہی دیر تک حدید کے الفاظ کی وجہ سے آئزل کے گال دہکتے رہے۔ پھر وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی، لیکن آپ کو مجھے ڈانٹنا چاہیے تھا۔ میں نے بہت غلط کیا، بہت کچھ برا کہا، بکواس کی تھی میں نے۔ آئزل نے نم آنکھوں سے شکوہ کیا۔ میں نے کہا نا، اب میں چاہوں بھی تو تم پر غصہ نہیں کر سکتا۔ تم وہ واحد عورت ہو جس پر اب مجھے غصہ نہیں آنے والا۔ اگر کبھی تم غلط بھی ہوئی تو میں ہمیشہ اسی طرح پیار سے تمہیں سمجھاؤں گا۔ غصہ کرنا مردانگی نہیں ہوتی۔ اپنی عورت کو سمجھانا، اس کی غلطیوں پر اس کی اصلاح کرنے والا ہی اصلی مرد ہوتا ہے۔ تم عزت ہو میری، اور میں اپنی ہی عزت کو بے عزت کیوں کروں؟ حدید بہت آرام سے ٹھہر ٹھہر کر نرمی سے ایک ایک بات سمجھا رہا تھا، اور یہ سب کہتے وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ آئزل نے خود کو اس کے سحر میں جکڑتے محسوس کیا۔ 28 سالہ بھرپور جسامت کا مرد، اس کی کانچ جیسی نیلی آنکھیں جن میں وہ ساری دنیا نظر آتی تھی، اس کے خوبصورت وجہ نقوش، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی اس پر مر مٹے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، اس کا مضبوط سینہ، چوڑی جسامت، وہ یکٹک اسے دیکھے گئی۔ آج سے پہلے اسے اپنی قسمت پر کبھی ایسا رشک نہیں آیا۔ اسے آج تک اس شخص سے محبت تھی، مگر آج اسے اس شخص کی بیوی ہونے پر فخر محسوس ہوا تھا۔ بے ساختہ ہی آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔
اسے حدید سکندر ایک بہترین مرد نظر آ رہا تھا، ایسا مرد جس میں غرور اور انا نام کی بھی نہیں تھی۔ گاڑی شاپنگ مال کی پارکنگ میں رکی، وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ وہ ابھی بھی اس کا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا۔ اب وہ دونوں شاپنگ کر رہے تھے اور وہ حیران ہو رہی تھی۔ حدید اس کے لیے اپنی پسند کی ہر چیز لیتا جا رہا تھا۔ بس کریں، اتنا کچھ تو لے لیا ہے، اس نے حدید کو منع کرنا چاہا۔ انہیں شاپنگ کرتے شاید 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ کیا اتنی جلدی؟ بس ابھی تو ہم نے شاپنگ اسٹارٹ کی ہے۔ حدید بے حد پرسکون تھا۔ آئزل حیران رہ گئی۔ لیکن اتنا سب کافی ہے، حدید نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، 2 ماہ میں پہلی بار تو میں تمہیں کچھ لے کر دے رہا ہوں، سکون سے میری ساتھ چلتی رہو بس۔ اب وہ حکم صادر کر رہا تھا، مگر آئزل مطمئن نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اتنا سب کافی ہے نا؟ اس نے دوبارہ حدید کے بازو پر گرفت سخت کی۔ لڑکیوں کے پاس تو جتنے ڈریس، جوتے اور جیولری ہو وہ ان کے لیے ہمیشہ کم ہی ہوتی ہے، اور تم کہہ رہی ہو بہت ہے؟ حدید کے سوال پہ آئزل بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، اتنا سامان بہت ہے۔ حدید مسکرا دیا تھا۔ جانتا ہوں تم سب سے الگ ہو، لیکن مجھے لینے دو، مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ پہلی بار تو تمہارے لیے کچھ کر رہا ہوں، تم پر خرچ کر کے مجھے خوشی مل رہی ہے۔ تمہارے لیے ہی تو کماتا ہوں، تم پر تو اپنی ساری سلطنت بھی نچھاور کر سکتا ہوں۔ حدید نے آخری بات اتنے مان سے کہی تھی کہ آئزل ایک دم سے جیسے ساکت رہ گئی۔ وہ اب خاموش ہو گئی، دوبارہ حدید کو کچھ نہیں کہا۔ وہ بے حد بے یقین تھی۔ کب سوچا تھا کہ اتنا اچھا نصیب ہوگا، یہ شخص اس سے اس حد تک محبت کرے گا، اس پہ خرچ کیے اسے خوشی ملے گی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ اندر تک سالوں بعد کوئی سکون اترا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جو تکلیف اس نے برداشت کی تھی، اپنے ماں باپ کھوئے، تنہا رہ گئی تھی، سب کا اجر ایک ساتھ مل گیا۔ بے شک اللہ انسان کو اجر دیتا ہے۔ وہ دونوں اب ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تھے۔ حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، پھر وہ اس کے ساتھ ٹیبل تک آیا۔ وہ کرسی کھینچتے بیٹھی تو حدید بھی سامنے والی کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ اب وہ اسے کھانے کا پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی منگوا لیں، آئزل نے کندھے اچکائے۔ حدید نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہاری پسند کا کچھ کھاتے ہیں۔ اور آئزل کتنی ہی دیر حدید کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو اب اس کے دل کا حال بھی جاننے لگا تھا۔ حدید نے اسے دیکھا، دونوں کی نگاہیں ملیں۔ بتاؤ کیا منگوائیں؟ آئزل چونکی، پھر اس نے مینیو پر نظر گھمائی۔ بریانی اور سینڈوچ۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ حدید نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلایا، اور کچھ فاصلے پر موجود 2 آنکھوں نے نفرت سے یہ منظر دیکھا۔ اس کی نظر یک ٹک حدید سکندر اور آئزل پر ہی تھی۔ کانوں میں کہیں دور سے چٹاک کی آواز گونجی تھی۔ وہ یونیورسٹی، وہ آئزل کے ہاتھ سے پڑتا تھپڑ۔ اب حدید اپنے والیٹ سے کارڈ نکال رہا تھا، پھر اس نے وہ کارڈ آئزل کی جانب بڑھایا۔ یہ میرا کارڈ ہے، فی الحال تم رکھ لو، میں تمہارے لیے نیا بنوا دوں گا، تب تک اس پر گزارا کر لو۔ آئزل بے حد حیران ہوئی تھی۔ لیکن میں کیا کروں گی اس کا؟ حدید افسوس سے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ کیا مطلب کیا کرو گی؟ اپنے پاس رکھو، کسی بھی وقت کام آ سکتا ہے۔ تمہارے پاس ہر وقت کارڈ ہونا چاہیے، پیسوں کی ضرورت کبھی بھی پڑ جاتی ہے۔ اب کیا ہر وقت مجھ سے مانگو گی؟ آئزل بے حد بے یقین تھی۔ وہ اس حد تک سوچنے لگا تھا جیسے اسے یقین نہ آیا۔ لیکن اتنے سارے پیسوں کی ضرورت مجھے کبھی نہیں پڑی، میں فضول خرچی نہیں کرتی۔ وہ ابھی بھی لینے سے انکاری تھی۔ حدید نے اس کا ہاتھ پکڑے اس پر کارڈ رکھا۔ جانتا ہوں، لیکن پھر بھی رکھو، اپنی ذات پر خرچ کرو، جہاں بھی جیسے بھی دل چاہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی بیویاں ہوتی ہیں جو شوہر سے ہر وقت پیسے مانگتی رہتی ہیں، اور تو اور انہیں یہ شکوہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر انہیں پیسے نہیں دیتے، اور ایک میری بیوی ہے۔ حدید جیسے بدمزہ ہوا تھا۔ آئزل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ میں ویسی بیوی نہیں ہوں، مجھے اپنے شوہر کی دولت نہیں، اس کی محبت اور وفاداری چاہیے بس۔ اس بار حدید بھی ہنس دیا۔ میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے، کچھ دنوں میں تمہارا اکاؤنٹ بھی بنوا دوں گا۔ آئزل مزید حیران ہوئی۔ لیکن ان سب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ کچھ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، مجھ سے ہر بات پر بحث نہ کیا کرو۔ حدید نے سنجیدگی سے حکم سنایا۔ آئزل بس اسے گھور کر رہ گئی، پھر کارڈ اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اتنے میں ویٹر ان کے سامنے کھانا رکھ چکا تھا۔ اب وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ کچھ منٹ ہی گزرے جب حدید کا موبائل فون بجنے لگا۔ حدید نے چونک کر اسکرین کی جانب دیکھا، کوئی انجان نمبر تھا۔ فی الحال وہ آئزل کے ساتھ سکون سے ڈنر کرنا چاہتا تھا، اس لیے فون کو اگنور کیا۔ آئزل مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ کتنے ہفتوں بعد جا کر تو اتنا خوبصورت دن آیا تھا، مگر فون بار بار آنے لگا۔ حدید نے ضد چھوڑتے اس بار کال اٹھا لی۔ کان میں ارشمان ملک کی آواز گونجی۔ کیسے ہو حدید سکندر؟ کافی مسکرایا جا رہا ہے بیوی کے ساتھ۔
حدیث جو کچھ سخت کہنے والا تھا ایک دم سے اس کے چہرے پہ غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ آئزل کا خیال کرتا کچھ آہستگی سے گرجا، پھر چونک کر آس پاس دیکھا۔ ارشمان ملک ہنس دیا تھا۔ ادھر ہوں میں دائیں جانب، ارشمان نے خود ہی بتا دیا تو حدیث نے چہرہ مڑ کے کچھ فاصلے پر بیٹھے ارشمان ملک کو دیکھا، جو اب ہوا میں اپنا ہاتھ لہرا کر حدیث کو ہیلو کہہ رہا تھا۔ حدیث نے ایک نظر آئزل کو دیکھا جو اب اپنے دھیان میں کھانا کھا رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آج بتا ہی دو ارشمان ملک۔ حدیث سکندر موبائل منہ کے پاس کرتا کچھ آہستگی سے گرجا تھا۔ ارشمان ایک بار پھر ہنس دیا۔ مسئلے تو بہت ہیں، ان پر بعد میں بات کریں گے، ابھی میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تمہاری بیوی جو کھانا کھا رہی ہے اس میں زہر ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے حدیث سکندر کے کانوں میں اتارا۔ اس کا سارا وجود برف کا ڈھیر بن گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے آئزل کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پہ بڑے عرصے بعد ایسا سکون آیا تھا۔ اور وہ جو ڈرنک پی رہی ہے اس میں ڈرگس ہیں جس کا اثر آدھے گھنٹے میں شروع ہو جائے گا، تمہاری بیوی پاگل ہو جائے گی۔ ارشمان نے ایک بار پھر اس کے کانوں میں زہر انڈیلا۔ حدیث نے اسی تیزی سے آئزل کی جانب دیکھا جو آدھا گلاس ڈرنک پی چکی تھی۔ ایک پل سے پہلے حدیث نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھین کر دور کیا۔ آئزل نے حیرت سے حدیث کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ حدیث کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھتے آئزل پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں ہوا، اٹھو چلو گھر چلیں، باقی کھانا گھر جا کر کھائیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ٹیبل سے اٹھا چکا تھا، جلدی سے اپنے والیٹ سے پیسے نکالتے ٹیبل پر رکھے۔ ایک ہاتھ سے اب تک موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ ارشمان ملک اب ہنس رہا تھا۔ سوری، تمہیں بتانا بھول گیا، 2 دن پہلے یہ ریسٹورنٹ میں نے خرید لیا تھا اپنے بزنس کی وجہ سے، اور یہاں کے سارے ویٹر میرے ایک اشارے پر تم دونوں کو اوپر پہنچا سکتے تھے، مگر میں نے چھوڑ دیا۔ یہ صرف ایک ٹریلر تھا حدیث سکندر، ہاں مگر ڈرنک میں ڈرگس واقعی تھی۔ آخری بار عزت سے کہہ رہا ہوں آئزل کو چھوڑ دو، ورنہ میں اس کی ڈرنک میں اگر ڈرگس ملا سکتا ہوں تو اس کے کھانے میں زہر بھی ملا سکتا ہوں۔ تمہیں سکون سے تو کبھی رہنے نہیں دوں گا۔ ارشمان کی بکواس اب بھی حدیث کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تیزی سے آئزل کو گاڑی میں بٹھاتے وہ گاڑی کے پاس ہی کھڑا ہوا، ایسے کہ اب آئزل اس کی آواز نہ سن سکے۔ میری بات کان کھول کر سنا ارشمان ملک، اگر آج کے بعد میری بیوی تک پہنچے تو تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر جان نکالوں گا۔ اور کیا کہا، چھوڑ دوں؟ تو وہ صرف میری ہے، تم ہوتے کون ہو جس کے کہنے پر میں اسے چھوڑ دوں گا؟ آئندہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی تو خدا کی قسم تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ تم نے ابھی تک حدیث سکندر کی وحشت نہیں دیکھی۔ اس کی خاطر میں اگر اپنی جان دے سکتا ہوں تو ساری دنیا بھی تباہ کر سکتا ہوں۔ غصے کے عالم میں گرجتے وہ کال کاٹ گیا۔ دل ابھی تک 440 کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ آئزل کو کھو دینے کا خوف لمحوں میں دماغ پر حاوی ہوا۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھا تو وہ پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے حدیث کی جانب جھک کر اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ وہ برف کی طرح سرد ہو گیا تھا۔ حدیث نے بے ساختہ اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا کھانے کی وجہ سے؟ کچھ اور کھانا ہے تو کہیں اور چلتے ہیں۔ حدیث نے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے سرگوشی کی۔ آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ نہیں، بس گھر چلتے ہیں۔ آئزل سمجھ گئی تھی کچھ برا ہوا تھا جس نے حدیث کو اتنا پریشان کیا۔ آئزل کا لہجہ نارمل تھا تو حدیث نے سکون کی سانس لی اور گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ نہ جانے اب ڈرگ آئزل کی باڈی پر کیسا ریئیکٹ کرنے والی تھی۔ ارشمان ملک حدیث کا بزنس رائیول تھا، حدیث کو تباہ کرنا ہی اس کا مقصد تھا۔ وہ بزنس کو لے کر کچھ زیادہ ہی پرسنل تھا۔ اس نے 2 بار آئزل پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی، مگر دونوں بار ہی حدیث کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ارشمان ملک اپنے منصوبے میں ناکام ہوا۔ وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ ارشمان کا آئزل کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ کیا وہ اتنا بزدل مرد تھا کہ وہ مردوں کی لڑائی میں عورتوں کو گھسیٹ رہا تھا؟ مگر اس نے پھر بھی ایک بار اس بارے میں آئزل سے پوچھا تھا تو آئزل نے حدیث کو سچ بتا دیا تھا کہ 1 سال پہلے یونیورسٹی میں ارشمان ملک نے اس سے بدتمیزی کی تھی اور اس کی ایک رات مانگ رہا تھا۔ تو غصے میں آئزل نے ساری یونیورسٹی کے سامنے اسے تھپڑ مار کر اس کی اوقات بتائی تھی کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ حدیث کو یہ سن کر بہت غصہ چڑھا تھا۔ اس کی غیرت نے جوش مارا تھا مگر وہ ضبط کر گیا۔ پھر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ حدیث کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ آئزل سے اس تھپڑ کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ آئزل کو لے کر کچھ زیادہ ہی حساس ہونے لگا تھا۔ آدھے گھنٹے سے پہلے وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ بے بسی سے جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ کوٹ اتار کر صوفے پہ رکھ چکا تھا۔ چند منٹ گزرے جب واش روم کے دروازے کھلے اور آئزل باہر نکلی۔
بلیک کلر کے نائٹ ڈریس میں بالوں کو ہمیشہ کی طرح جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ حدید نے ایک نظر اسے صحیح سلامت دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ وہ قدم قدم چلتی حدید کی جانب آنے لگی، پھر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ حدید بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر آگے بڑھتی حدید کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن تھا سکندر، اس نے سرگوشی کی۔ حدید کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ آئزل کے گرد حصار مضبوط کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ چند پل یوں ہی اس کے بے حد قریب بیٹھی رہی کہ حدید کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے پسلیاں توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا۔ اسے اب خود پہ ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر وہ فی الحال بنا آئزل کی مرضی کے اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ حدید نے ایک گہری سانس لی، پھر اسے خود سے تھوڑا دور کیا۔ ایسا نہ کیا کرو، کمزور دل ہے میرا، قابو میں نہیں رہے گا۔ نرمی سے اس کے ماتھے کو چومتے وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ آئزل نے حیرت سے اسے دیکھا، جب گھوم کر بیڈ کی دوسری سائڈ آ کر اپنی جگہ پر لیٹ چکا تھا۔ چند پل آئزل اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے اسے عجیب سی تکلیف ہونے لگی، وہ اپنے سینے کو مسلنے لگی۔ حدید اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حیرانی سے سوال پوچھا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے حدید کو دیکھا۔ پتہ نہیں، بہت جلن ہو رہی ہے۔ وہ بہت بری طرح سے اپنے سینے کو سہلاتی جیسے عجیب سی تکلیف کا شکار ہوئی۔ حدید اس کے قریب ہوا۔ ادھر دکھاؤ مجھے۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ وہ اپنے گلے کو بھی مسل رہی تھی۔ حدید نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ گلا سرخ ہونے لگا تھا۔ حدید نے ضبط سے لب بھینچ لیے۔ یہ سب کچھ اس ارشمان ملک کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ کچھ کرے سکندر، مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔ وہ اچانک ہی حدید کی شرٹ سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچ کر چیخی۔ حدید نے چونک کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا، ادھر آؤ میرے پاس۔ نرمی سے سپنے قریب کیا۔ کچھ دیر وہ اس کی گردن اور گلا دیکھتا رہا، پھر بیڈ سے اٹھا۔ آئزل کو بھی اٹھایا، اس کا بازو پکڑ کر واش روم تک لایا۔ اب وہ واش بیسن کا نل کھول کر اس کا چہرہ دھو رہا تھا۔ جیسے ہی پانی آئزل کے چہرے پہ پڑا تو کچھ بہتر محسوس ہوا۔ وہ کچھ دیر ٹھنڈے پانی سے اس کا چہرہ اور گردن دھوتا رہا۔ اب تو نہیں ہو رہی جلن؟ حدید نے نرمی سے سوال پوچھا۔ آئزل نے نفی میں سر ہلایا۔ حدید اب تولیہ پکڑے اس کا چہرہ اور گلا صاف کر رہا تھا۔ اب مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ وہ 2 منٹ بعد ہی پھر رونے لگی۔ حدید کی گرفت سے نکل کر اس نے شاور کی جانب جانا چاہا۔ کیا کر رہی ہو آئزل؟ حدید نے اسے ٹوکا۔ مجھے ٹھنڈے پانی سے شاور لینا ہے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے سکندر، دیکھیں آگ نکل رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے گلے پر رکھتی اسے اپنی حالت کا احساس کروا رہی تھی۔ حدید نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، ورنہ وہ اس کی باہوں سے باہر نکلنے کو مچل رہی تھی۔ کہیں نہیں جا رہی تم، اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی کے نیچے گئی تو بیمار ہو جاؤ گی، چلو۔ وہ زبردستی سے لے کر واش روم سے باہر نکلا۔ لیکن مجھے ٹھنڈے پانی کے پاس جانا ہے، دیکھیں کتنی آگ لگی ہوئی ہے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے سکندر، وہ غصے اور خفگی کے ملے جلے تاثرات سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پہ بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس کچھ دیر ایسا ہوگا، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، حدید نے کچھ پیار سے کہا۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے، اس نے غصے سے کہتے حدید سے اپنا ایک ہاتھ آزاد کرواتے اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھول دیے۔ حدید نے بے ساختہ نظر اس سے دور کی۔ کیا کر رہی ہو آئزل؟ لہجے میں سختی تھی۔ یہ بہت دکھ رہا ہے، وہ اپنی شرٹ کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے کسی نشے کی وجہ سے سرخ ہونے لگی۔ حدید جانتا تھا یہ سارا ڈرگ کا اثر ہے۔ دل ہی دل میں وہ ارشمان ملک کو 100 سے زیادہ گالیاں دے چکا تھا۔ آئزل کو پکڑے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے دیکھو، سو جاؤ۔ حدید نہیں چاہتا تھا وہ مزید پریشان ہو۔ اس نے حدید کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہاں کتنا سکون ہے نا؟ اب وہ روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ حدید بے ساختہ مسکرا دیا۔ پاگل ہو پوری؟ وہ حدید کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کے مزید قریب ہوئی۔ سکندر، کچھ دیر بعد پیار سے پکارا۔ کتنی بار کہا ہے سکندر مت کہو، حدید نے جان بوجھ کر اسے ٹوکا، مگر وہ اس کی بات کو اگنور کر گئی۔ مجھے آپ کے 6 پیکس دیکھنے ہیں۔ اس کی انوکھی فرمائش پر حدید بے حد حیران ہوا۔ وہ بہت لاڈ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز دکھائیں نا۔ حدید جانتا تھا وہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے، ورنہ ایسی بات کہنے پر خود کو ہی شوٹ کر لیتی۔ مجھے بہکاؤ مت آئزل، ورنہ پھر بہت برا ہوگا۔ حدید نے مسکراہٹ ضبط کرتے سے وارننگ دی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے دیکھنے ہیں تو دیکھنے ہیں، اور آپ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جانتی ہوں میں۔ وہ اب کسی بچے کی طرح اس کے سینے سے شرٹ کو ہاتھ کی مٹھی میں دبوچ گئی۔ اچھا، اتنا مان ہے مجھ پر کہ میں کچھ نہیں کروں گا؟
اتنا بھی اچھا نہیں ہوں میں، بہت برا کر سکتا ہوں، اس لیے پریشان مت کرو اور سو جاؤ۔ حدید نے دوبارہ اسے سمجھانا چاہا مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اگر آپ نے میری خواہش پوری نہیں کی تو آئندہ میں بھی آپ کی پسند کے کپڑے نہیں پہنوں گی اور پھر میں ٹھنڈے پانی کے نیچے چلی جاؤں گی۔ معصومیت سے حدید کو دھمکی دی۔ حدید نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ قسم سے کتنی بڑی فلم ہو تم۔ وہ اس کی معصوم دھمکیوں پر ہنس ہی تو رہا تھا۔ آئزل اس کے ہنسنے پر مزید غصے میں آ گئی۔ بہت برے ہیں آپ، ایک تو میرا مذاق اڑا رہے ہیں اور اوپر سے میری بات بھی نہیں مان رہے۔ میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے کہتی حدید کی گردن پہ کسی جنگلی بلی کی طرح دانت کاٹ چکی تھی۔ اس کی یہ حرکت حدید کو بے ساختہ کہکا لگانے پہ مجبور کر گئی۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنی بری ہوں میں۔ اب وہ غصے سے اس کی گردن پر اپنے ناخن مار رہی تھی۔ حدید ہنستا جا رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے قابو میں کیے۔ بس بس میری جنگلی بلی، حدید نے اس کے غصے سے پھولتی ناک پر لب رکھے۔ وہ ابھی بھی غصے میں تھی۔ تو تمہیں سکس پیکس دیکھنے ہیں میرے؟ حدید کے سوال پر آئزل کی آنکھیں چمکی۔ حدید نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، یاد رکھنا۔ حدید نے اسے صاف وارننگ دی۔ وہ مسکرا رہی تھی کسی بچی کی طرح۔ حدید نے اپنی شرٹ کے سارے بٹن کھول دیے، پھر اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ لو دیکھ لو۔ حدید نے پوری آفر دی۔ اس کا چہرہ آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے آج پہلی بار حدید کو شرٹ کے بنا دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ حدید نے تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ اب چھپ کیوں رہی ہو؟ دیکھ لو میری جان، صرف تمہاری پراپرٹی ہوں۔ حدید کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنا چہرہ دور کرتی۔ اب شرمندہ ہو گئی، مگر حدید کا اب اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ پیچھے ہوتی اپنا چہرہ اب بلینکٹ میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حدید نے اس کے ہاتھوں سے بلینکٹ دور کیا۔ شرم کیوں آ رہی ہے میری جنگلی بلی کو؟ ابھی تو اسے میرے سکس پیکس دیکھنے تھے نا۔ حدید اس کے دونوں ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ نہ مجھے نہیں دیکھنا، شرٹ پہنے اپنی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ اب بچوں کی طرح معصومیت سے بولی تھی۔ حدید نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میری جان، میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے بہکاؤ مت، اب نہیں۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتا اس بار شرٹ ہی اپنے جسم سے اتار چکا تھا۔ آئزل کا چہرہ مزید تیزی سے سرخ ہوا۔ وہ اب چہرہ جھکا گئی۔ آپ کتنے وہ ہیں، وہ خفگی سے بولی تھی۔ حدید کا کہکا ایک بار پھر کمرے میں گونجا۔ کیا وہ ہوں؟ اس نے آئزل کو اپنے قریب کیا، ایسے کہ اب اس کی گردن حدید کے بے حد قریب تھی۔ بولو سکندر کی جان، کیا ہوں میں؟ وہ شرارت سے اس کے چہرے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ آپ بہت اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حدید جانتا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں میں کہ آئزل کا سکندر بہت ہینڈسم ہے۔ حدید نے شرارت سے کہتے اس کی گردن پر لب رکھتے ہلکے سے دانت گاڑے۔ آئزل جو شرمندہ ہو رہی تھی، اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ حدید کے سینے پہ ایک مکہ مار چکی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تنگ مت کرو، میں برا بن جاؤں گا، اب نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا برا موڈ آن ہو چکا ہے بیوی۔ وہ شرارت سے کہتے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ آئزل نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی مگر ناکام۔ آپ کیا کرنے والے ہیں سکندر؟ اس نے معصوم سا منہ بناتے پوچھا۔ میں کہاں کچھ کر رہا ہوں سکندر کی جان، سب کچھ تو تم کر رہی ہو۔ میں تو بس تمہیں اپنے بہت قریب کر رہا ہوں، اتنا زیادہ قریب کہ اب تم کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جا سکو گی۔ حدید کی بات پر آئزل نے بہت مشکل سے سانس لینے کی کوشش کی۔ ایک شرط پر۔ اس نے حدید کی گال پر اپنی انگلی رکھی۔ حدید بے حد حیران ہوا۔ کیسی شرط؟ مسکراتے پوچھا۔ پہلے مجھے سکندر کہنے دیں۔ اور حدید کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ سکندر کیوں کہو گی، پھر کہنے دوں گا۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہا نا مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو سکندر کہنا، بس مجھے سکندر کہنے دیں ورنہ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس نے معصومیت سے ایک بار پھر دھمکی دی۔ حدید ہنس دیا تھا۔ روک سکتی ہو مجھے؟ نہیں میری جان، تم نہیں روک سکتی۔ اور سکندر نہیں کہنا، بس میں کہہ چکا ہوں۔ حدید کی بات سنتے آئزل نے خفگی سے منہ پھلایا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت برے ہیں، میری کوئی بھی بات نہیں مانتے، بس اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ ہاں میں جانتا ہوں بہت برا ہوں میں، مجھے تھوڑا سا اور برا بن لینے دو آج۔ وہ اس پر سایہ فگن ہوا۔ آئزل نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوتی سیدھی ہو کر لیٹنا چاہتی تھی مگر حدید بھی اسی طرح اس کے اوپر جھکا۔ دور رہیں مجھ سے، پہلے سکندر کہنے دے۔
وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے کہہ لو سکندر، لیکن پھر یہ بھی بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ حدید نے پیار سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں بتاؤں گی۔ وہ حدید کو آنکھیں دکھاتی منہ موڑ گئی۔ حدید کا منہ حیرت سے پورا کھل گیا۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہو عائزل، کتنی بار پوچھا مگر نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ وہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس بار سیدھا اس کے چہرے پر جھکا۔ عائزل نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام۔ وہ چند ہی لمحوں میں مزاحمت کرنی چھوڑ گئی۔ بہت برے ہیں آپ، اس نے سرگوشی کی۔ حدید کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ بات صبح کہنا، ابھی تو تم نے صبح بھی ایک تماشا لگانا ہے، جانتا ہوں میں۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی صبح عائزل ہوش میں آئے گی تو پھر وہ ایک تماشا ہی لگا دے گی، مگر اب حدید مزید دور نہیں رہ پا رہا تھا۔ عائزل کو اپنے گلے پر حدید کے لبوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ مسکرائی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سکندر، آپ ایسے ہی ہمیشہ میری حفاظت کریں گے نا؟ بہت مان سے پوچھا۔ حدید نے اس کے ماتھے کو شدت سے چومتے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل میری جان، میرے دل کی ملکہ ہو تم پر خراش بھی نہ آنے دوں گا۔ حدید کے جواب نے اسے اندر تک پرسکون کر دیا۔ آئی لو یو سو مچ سکندر، اس کے آخری سرگوشی کی۔ پھر کیا ہوا کچھ یاد نہیں رہا۔ حدید بہت نرمی سے اسے خود میں سموتا، اپنے تمام حقوق اور محبت صرف اسے دیتا گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ حدید کی شرٹ لیس سینے پر سر رکھا ہوا تھا۔ حدید کی شرٹ میں اس کا وجود چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی حدید کی قربت کے رنگ پھوٹتے دکھائی دے رہے تھے۔ حدید کے چہرے پہ آج مسکراہٹ ہی الگ تھی۔ اس نے عائزل کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اس کا سر مزید اپنے سینے میں چھپائے، حصار مضبوط کرتے اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دیتے وہ آنکھیں بند کر گیا۔ اسلام آباد شہر پر ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھ مسلسل بجتے موبائل سے کھلی۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی حیرانی سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ وہ حدید کا موبائل تھا جو سائڈ ٹیبل پر پڑا مسلسل بج رہا تھا۔ عائزل کو محسوس ہوا وہ اوندھے منہ سو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اپنے حواس بحال کرتی رہی۔ نظر سیدھا دیوار پر لگے وال کلاک تک گئی تو اسے پتہ چلا دن کے 10 بج چکے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے خواب سے جاگی تھی، ایک لمبی نیند، مگر کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ موبائل کی آواز کسی دھماکے کی طرح کان میں بج رہی تھی۔ اس کا سر پھٹنے لگا۔ اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل سے حدید کا موبائل پکڑا اور اسے سائلنٹ کر دیا۔ نہ جانے کس کا فون آ رہا تھا، اس نے غور نہیں کیا۔ ایک دم سے کمرے میں سکون چھا گیا، ساتھ ہی عائزل کو اب اپنا دماغ پرسکون ہوتا محسوس ہونے لگا۔ نیند تو ویسے ہی خراب ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی، ایک دم سے اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ وہ جیسے الجھ گئی تھی، اسے کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے سے اپنے گلے پر جلن محسوس ہونے لگی۔ وہ بے بسی سے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتی، پاؤں میں چپل ڈالتی، ایک قدم ہی چلی تھی جب سارا جسم درد سے چور ہوتا محسوس ہوا۔ عائزل کے چہرے پہ درد کے تاثرات ابھرے۔ اسے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن اسے ہوا کیا؟ اس کی نگاہ شیشے تک اٹھی اور اگلے ہی پل وہ ساری پتھر ہو گئی۔ اسی حیرانی سے خود کو دیکھا۔ وہ اس وقت حدید کی شرٹ میں تھی۔ عائزل کا دماغ جیسے بھگ سے اڑا۔ سر پہ کسی نے سارے بنگلے کی عمارت دے ماری۔ بامشکل وہ چلتی ہوئی ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ایک نظر سر سے پیر تک اپنا حلیہ دیکھا۔ اپنے بال گردن سے پیچھے کیے تو گردن جگہ جگہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ کل رات کیا ہوا تھا یہ سمجھنا اب زیادہ مشکل نہ رہا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنا گلا اور گردن دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دم سے اپنے سارے جسم میں بہت تیز درد کا احساس ہوا۔ آنکھوں میں پانی اکٹھا ہوا۔ مزید کھڑے رہنا محال لگا۔ وہ وہیں اسٹول کھینچتے بیٹھ گئی۔ کل رات کے تمام مناظر یاد کرنے چاہے، مگر اتنا یاد تھا وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد گھر آئے تھے۔ اس کے بعد کچھ بھی واضح یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ حدید کا واش روم سے باہر نکلنا محسوس نہ کر سکی۔ بلو جینس اور وائٹ شرٹ میں وہ شاور لے کر باہر نکلا تھا اور اپنے بالوں میں تولیہ پھرتا انہیں خشک کر رہا تھا۔ جب نظر عائزل تک گئی تو وہ مسکرا دیا تھا، پھر تولیہ وہیں صوفے پہ پھیلاتے اس کے قریب آیا۔ گڈ مارننگ، جھکتے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ عائزل جیسے ایک دم سے کسی خواب سے جاگی۔ اس نے حیرت سے حدید کو دیکھا جو اب اس کے پاس ہی کھڑا اپنے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل رات کیا ہوا تھا؟ اس نے جیسے اٹکتی سانسوں کے دوران پوچھا۔ حدید نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا تھا؟ الٹا سوال کیا۔ وہی جو ہر میاں بیوی میں ہوتا ہے۔ مسکراہٹ دبائے حدید نے سرگوشی کی اور عائزل کا سانس وہیں کہیں حلق میں ہی اٹک گیا۔
آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میری اجازت کے بنا؟ شدت گریہ سے اس کی آواز کانپی۔ حدید تو پہلے سے ہی جانتا تھا اس کا یہی رد عمل ہوگا۔ میں نے کیا کیا؟ یہ تم مجھ پر سراسر الزام نہ لگاؤ، خود ہی تو کہہ رہی تھی مجھے آپ کے سکس پیکس دیکھنے ہیں، ورنہ میں ٹھنڈے پانی کے نیچے جا کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ یہ دیکھو اتنی زور سے کاٹا تم نے مجھے، جنگلی بلی۔ حدید نے اپنی گردن اسے دکھائی جہاں ابھی تک آئزل کے کاٹنے کی وجہ سے سرخ نشان بنا ہوا تھا۔ جب اتنی خوبصورت بیوی خود پاس آئے تو کون کافر پیچھے رہتا ہے؟ حدید کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ آئزل نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ اسے کچھ باتیں یاد آنے لگی۔ مجھے ٹھنڈے پانی سے شاور لینا ہے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے سکندر، دیکھیں آگ نکل رہی ہے۔ مجھے آپ کے سکس پیکس دیکھنے ہیں۔ مجھے بہکاؤ مت آئزل، ورنہ پھر بہت برا ہوگا۔ مجھے سکندر کہنے دیں، ورنہ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ ایک دم سے جیسے وہ زمین میں اندر تک دھس گئی۔ بھیگی آنکھیں اٹھائے حدید کو دیکھا۔ میں ہوش میں نہیں تھی، لیکن آپ تو ہوش میں تھے نا۔ میں پاگل ہو گئی تھی تو ایک تھپڑ مار دیتے، لیکن آپ؟ حدید کے چہرے پر ابھی بھی ویسی ہی مسکراہٹ تھی۔ آئزل بیوی ہو تم میری، یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ رہنا ہے اب۔ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ مجھے اب تمہارے ساتھ رہنا ہے، تو پھر کل رات کیا ہوا اس پر اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مانا تم ہوش میں نہیں تھی، مگر تم بیوی ہو میری۔ جب جب میرے قریب آؤ گی میں تمہیں اپنے قریب کروں گا۔ کبھی نہ کبھی تو ہمیں اپنی نئی زندگی شروع کرنی تھی، تو پھر وہ کبھی کل ہی تھا۔ یا پھر کیا تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ حدید بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن اس طرح سے نہیں چاہتی تھی۔ حدید مسکرا دیا تھا، دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، ریلیکس رہو، تم ہر بات کو لے کر بہت پریشان ہو جاتی ہو۔ وہ اسی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ وہ حدید سے دور ہوتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ حدید بھی گہری سانس لیتا اس کے پیچھے ہی آیا۔ اب وہ کبرڈ کھول کر جو بھی ڈریس ہاتھ میں آیا وہ نکال چکی تھی۔ حدید اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتی وہ ساکت سے رہ گئی۔ وہ اسے پیچھے سے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ تمہیں بتانا بھول گیا، میری شرٹ میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ قسم سے تم سے محبت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ حدید کی بات پہ آئزل سرخ ہوئی۔ حدید ہنوز مسکرا رہا تھا۔ آپ کی شرٹ، مائی فٹ، شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ اس بار کچھ خفگی سے بولی۔ حدید نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ یقین کرو کسی بھی مرد کو اپنی بیوی کے سامنے شرم نہیں آتی۔ حق حلال کی بیوی ہو میری، شرم کیوں کروں؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، مجھے فریش ہونا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ حدید نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا چکے تھے کہ وہ اب ان کے رشتے کو ایکسیپٹ کر چکی تھی۔ ارشمان ملک کے وار اب بھی جاری تھے۔ وہ ہر طرح سے حدید کو بزنس میں ہرانا چاہتا تھا، مگر جب جب حدید کے ساتھ آئزل کو دیکھتا تو تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ نہ جانے کیوں اسے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر نفرت ہوتی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا ان دونوں کو الگ کر دے گا۔ وہ تھپڑ جو اسے آئزل نے مارا تھا آج بھی اس کی گونج کانوں میں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ کچھ مہینے مزید سرک گئے تھے۔ حدید اور آئزل کی زندگی میں خوشیاں آ چکی تھی۔ اب تو بہت جلد ان کی زندگی میں ایک تیسرا ننھا مہمان آنے والا تھا۔ وہ آج کل بہت خوش رہتا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر آئزل بھی خوش تھی کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ دن اپنی رفتار سے گزرنے لگے تھے۔ زندگی بہت بدل گئی تھی۔ اب وہ آدھی رات کو 2 بجے بھی کہہ دیتی کہ اسے کوئی چیز کھانی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے، اسے کریونگ ہو رہی ہے۔ وہ آدھی رات کو اسے وہ ہر چیز لا کر دیتا، بے شک اس کے لیے اسے مارکیٹ ہی کیوں نہ جانا پڑتا، بے شک آدھی رات کو اس کے لیے اپنی نیند قربان کیے گاڑی سڑکوں پر کیوں نہ دوڑانی پڑتی۔ وہ پھر بھی جاتا تھا، کیونکہ اب وہ یہ جملہ بولنے کی عادی ہوتی جا رہی تھی کہ میرا دل چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کا سکندر تھا جو اس پر اپنی جان بھی چھڑکتا تھا، جو آدھی رات کو اس کے لیے فروٹ چاٹ، آئس کریم، پیزا، برگر، شاورما، نگیٹس ہر چیز لا کر حاضر کر دیتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور محبت میں انسان عاجز نہیں آتا، نہ ہی تھکتا ہے۔ وہ کافی دنوں سے اس سے فرمائش کر رہی تھی کہ اسے گھر سے باہر جانا ہے۔ وہ اب گھر میں بند رہ کر بور ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی قید خانے میں قید ہے۔ حدید اسے کہیں دور لے کر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز نے لمبے سفر سے منع کیا تھا۔ اس لیے آج وہ اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس پر لے آیا تھا۔ وہ حیران تھی، ان کا کوئی فارم ہاؤس بھی تھا۔ اسلام آباد شہر سے دور پہاڑوں کے قریب وہ فارم ہاؤس بہت پرسکون اور بہت خوبصورت تھا۔ ان دونوں نے سارا دن فارم ہاؤس پر گزارا، ایک ساتھ مستی کی، بہت ساری باتیں کی۔
ایسی باتیں جو اس نے کب کب کہاں کہاں کس کس موقع پر اس سے بات کرنے کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ انہوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ حدید نے آج کام سے آف کر رکھا تھا کیونکہ آج کا دن وہ صرف اور صرف اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ مغرب ہو چکی تھی، رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت فارم ہاؤس کے گارڈن میں بیٹھے تھے۔ میں نے آپ کو آج تنگ کر دیا نا؟ آپ مجھ سے عاجز آ گئے ہوں گے نا؟ میں نے آپ کو بہت تکلیفیں دی ہیں نا سکندر؟ کتنا تنگ کرتی ہوں آپ کو؟ کچھ سوچتے ہوئے آئزل نے پوچھا۔ حدید نے اسے دیکھا، چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ تھی جو صرف اسے دیکھ کر آتی تھی۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم وہ واحد عورت ہو جسے میں بنا تھکے دن رات دیکھ سکتا ہوں۔ تمہارے لیے میں پوری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ تم سے باتیں کرتے کرتے گھنٹوں گزار سکتا ہوں۔ تمہاری ہر ناراضگی بھری باتیں سن سکتا ہوں۔ تمہیں ساری زندگی منا سکتا ہوں۔ میں دنیا کی ہر آسائش کو تم سے وار کر تمہارا فالی ہاتھ پکڑ کر چل سکتا ہوں۔ میری روح کو بس تمہارے نام کا سہارا ہی کافی ہے۔ تم صرف میری ہو اور میں بس تمہارا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی خود کو مجھ سے جدا مت کرنا۔ اس نے آخری بات کس قدر خوف کے زیر اثر کہی تھی وہی جانتا تھا۔ آئزل جو کسی سحر میں لپٹی سے سن رہی تھی، بات کے آخر میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسے واقعی اپنے نصیب پر، اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا کہ اس کی قسمت میں یہ شخص تھا، وہ اس کا نصیب تھی، کیونکہ وہ حدید سکندر کی بیوی تھی۔ آپ کو پتہ ہے عورت مرد پر بہت جلدی اثر کرتی ہے۔ وہ لمحوں میں اس کے لیے پاگل ہو سکتا ہے، مگر مرد عورت پر بہت دیر بعد اثر کرتا ہے، اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ وہ ساری زندگی سنبھل نہیں سکتی۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ نے مجھ پر ایسا اثر کر دیا ہے، میں ساری زندگی سنبھل نہیں پاؤں گی۔ وہ مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں چمک تھی۔ حدید چہرہ جھکائے ہنس پڑا۔ تو کس نے کہا ہے کہ تم سنبھلو؟ میں ہوں نا سنبھالنے کے لیے۔ آگے بڑھتے حدید نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اب وہ بنا پل جھپکائے آئزل کو دیکھتا جا رہا تھا۔ یہ منظر بہت خاص تھا، بہت الگ۔ وہ پہلے بھی اسے دیکھتا تھا، وہ اس کی نگاہوں کی عادی تھی، مگر آج ان آنکھوں میں کچھ عجیب سا احساس تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آخر اس نے ضد ہوتے پوچھ ہی لیا۔ حدید کی مسکراہٹ گہری ہوئی، نظریں ابھی بھی اس کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں کو یقین دلا رہا ہوں کہ تم میرے پاس ہو، میری ملکیت ہو، میرے بے حد قریب ہو اور صرف میری ہو۔ اس کے جواب پہ آئزل پلک جھپکائے بنا اسے دیکھتی رہی۔ اور تم کیا دیکھ رہی ہو؟ آئزل بس مسکرا دی، کچھ نہیں کہا۔ حدید نے ٹائم دیکھا تو 8 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں گھر کے لیے نکلنا چاہیے، یہاں پر رات رکنا زیادہ محفوظ نہیں ہے۔ آئزل نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے بھی اسے اب حدید کے کمرے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی۔ اس کمرے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کیونکہ وہ اب اس کا کمرہ بھی تھا۔ 8 بجے کے بعد وہ دونوں فارم ہاؤس سے باہر نکل آئے تھے۔ آسمان پر بادلوں نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ ابھی نے سفر کرتے 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب حدید کو محسوس ہوا کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے شیشے سے پیچھے دیکھا تو کوئی گاڑی تھی۔ حدید نے ڈیش بورڈ کھولا، اپنی گن کی تصدیق کی، گن ہاتھ میں پکڑی۔ آئزل کو کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ حدید کے چہرے پہ اس وقت رات کی سیاہی کی طرح سنجیدگی تھی۔ سب ٹھیک ہے، پرسکون ہو کر بیٹھی رہو۔ حدید نے گاڑی کی رفتار کچھ بڑھا دی، مگر وہ جان گیا تھا اس کا پیچھا کون کر رہا ہے۔ ارشمان ملک، آج تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہے، حدید دل میں عہد کر چکا تھا۔ اچانک ہوا کو چیرتی ایک گولی آئی اور حدید کی گاڑی کے ٹائر میں جا کر لگی۔ ٹائر بلاسٹ ہوا تھا۔ آئزل کا دل گھبرانے لگا۔ حدید نے بہت مشکل سے گاڑی کو بریک ماری۔ ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ حدید نے پیچھے دیکھا جہاں پر 2 گاڑیاں آ رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ گارڈز لایا تھا۔ حدید کو اپنی فکر نہیں تھی، فکر تو ساتھ بیٹھی اس لڑکی کی تھی جو اس کی زندگی تھی، جس کے اندر ایک نئی زندگی پل رہی تھی۔ آئزل نے خوفزدہ نگاہوں سے پیچھے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ مقابل کون ہے۔ سکندر، اس نے گھبرا کر حدید کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ساتھ ہوں نا تمہارے۔ حدید جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا، گھوم کر اس کی طرف آیا، دروازہ کھولا، سیٹ بیلٹ کھول کر آئزل کا ہاتھ پکڑے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ یہاں سے بھاگنا نہیں، آس پاس گھنے جنگل اور پہاڑ تھے اور سنسان سڑک تھی۔ یہ شہر سے دور سنسان علاقہ تھا۔ اس کے پاس بس ایک ہی حل تھا۔ آئزل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے وہ تیزی سے سامنے موجود گھنے درختوں والے اس جنگل میں گھس گیا۔ ارشمان ملک اپنی گاڑی سے باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ آج تم دونوں کا اس دنیا میں آخری دن ہے حدید سکندر۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اب میں تم سے تمہاری بیوی بچہ ایک ساتھ چھینوں گا۔
ایک زہریلی سرگوشی کرتے وہ ان کے پیچھے جنگل میں داخل ہو رہا تھا، کیونکہ 2 دن پہلے ہی اس کی وجہ سے ارشمان کا بزنس میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا، اور بس اس سے زیادہ وہ حدیث سکندر کو زندہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ رات کی سیاہی پھر ایک کہانی لکھنے والی تھی، زندگی اور موت کی کہانی، بقا اور خون کی کہانی۔ دیکھنا یہ تھا کہ کون مرنے والا تھا اور کسے آزادی ملنے والی تھی۔ اسلام آباد شہر پر رات کے اس پہر گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ لوگ مصروف تھے، زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی، مگر اسلام آباد سے میلوں دور مالگلا کی پہاڑیوں میں موت کی سازش چل رہی تھی۔ اندھیرا جنگل، اوپر سے پتھریلی زمین، اسے چلتے چلتے اب چکر آنے لگے تھے۔ ایک جگہ آ کر اس کی بس ہو گئی تھی۔ بس میں مزید نہیں چل سکتی، مجھے چکر آ رہے ہیں سکندر۔ حدید کے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ لرزا۔ حدید رک گیا، اس کا سانس پھول چکا تھا۔ اگر ہم رکے تو جان کا خطرہ ہے، تھوڑی سی ہمت کرو میری جان، بس تھوڑی دیر۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، وہ اسے سمجھا رہا تھا جو اپنا سانس درست کر رہی تھی۔ اس بات پر خشمگی نگاہوں سے حدید کو گھورا۔ حالت دیکھی ہے آپ نے میری؟ اس حالت میں اب مزید ایک قدم نہیں چل سکتی۔ وہ بے ساختہ رونے لگی، آنسو آنکھوں سے بہتے گالوں تک آئے۔ کاش وہ دن زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا جب میں نے ارشمان ملک کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ اب اس دن کو کوس رہی تھی۔ ساری غلطی میری ہے۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ حدید کے مزید قریب ہوئی۔ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ اسے اپنے گلے میں کانٹے اگتے محسوس ہوئے۔ حدید کی آنکھیں ضبط کے باعث لال ہونے لگی تھی۔ آئزل، اس نے بے بسی سے پکارا۔ آئزل نے ایک مکہ اسے کندھے پہ دے مارا۔ کیا آئزل؟ میری اس حالت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں میری حالت؟ اتنا بھی احساس نہیں کہ میں کس حال میں ہوں؟ حدید کی نگاہ اس کے چادر سے کور وجود پر گئی۔ اس کی پریگننسی کا 5واں ماہ شروع ہو چکا تھا، اور اب اس کا وجود نمایاں ہوتا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ حدید نے ایک گہری سانس لی۔ اگست کے دن شروع تھے، اس وجہ سے آج کل بارشیں بھی ہو رہی تھی۔ نیچے زمین گیلی اور گدلی تھی۔ نرمی سے اپنا ایک بازو کھولے سے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ سب آپ کی غلطی ہے، آپ قصوروار ہیں۔ رونے کے ساتھ اس کے کندھے پر مکے برسانے کا کام جاری تھا۔ آئی ایم سوری، وہ معافی مانگ رہا تھا۔ ہاں، وہ اس عورت سے ہر عمل کی معافی مانگ سکتا تھا، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ حدید کی نگاہ آس پاس گھوم رہی تھی۔ قدموں کی چاپ بتا رہی تھی کہ کوئی آ رہا ہے، بہت قریب۔ حدید نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ دوسرے ہاتھ میں گن تھی۔ ہم رک نہیں سکتے، یہاں سے چلنا ہوگا۔ مگر آئزل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، مر جاؤں گی۔ وہ اب بھی غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ حدید اسی طرح اس اپنے حصار میں لیتا ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ اب وہ اپنا موبائل نکال اپنے گارڈ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی فکر کس کافر کو تھی؟ فکر تو صرف بیوی بچے کی تھی۔ سگنل نہیں آ رہے تھے۔ حدید کا دل چاہا موبائل اٹھا کر کسی پتھر پر دے مارے۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ پاس کوئی نہیں ہے تو آئزل کا ہاتھ پکڑے باہر نکلا۔ اب اس کا دوسرا ہاتھ موبائل پر تھا۔ وہ سگنلز ڈھونڈ رہا تھا۔ آئزل کا سانس پھول چکا تھا۔ حدید نے اسے وہاں ایک پتھر پر بٹھایا۔ یہاں بیٹھو، کچھ دیر سانس لو، سکون محسوس ہوگا۔ حدید کی ساری حصیں بیدار تھی۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے وہیں بیٹھ گئی۔ حدید اب تھوڑی اونچائی پر جا کر سگنلز ڈھونڈنے لگا، جب کانوں میں ایک گھٹی گھٹی سسکی پڑی۔ سکندر، خوف میں لپٹی ایک آواز۔ حدید نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا اور سامنے کا منظر روح کھینچ گیا۔ آئزل کے پیچھے ایک گارڈ کھڑا تھا اور اس کی گن آئزل کی گردن پر تھی، اور اس کا دوسرا ہاتھ آئزل کے بالوں کو دبوچے ہوئے تھا۔ کسی نے حدید سکندر کے وجود میں شرارے پھوڑ دیے۔ وہ آئزل کو نہیں دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ وہ اپنا سانس روکے اس مرد کے شکنجے میں کھڑی تھی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف اس مرد کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی بیوی کو پکڑ رکھا تھا۔ کسی غیر مرد کی ہمت کیسے ہوئی اس کی بیوی کو چھونے کی؟ حدید نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں کے پاس پڑا ایک چھوٹا سا پتھر جو وہ نیچے محسوس کر سکتا تھا، اسے صرف ایک ٹھوکر ماری تھی، اور وہ پتھر کا ٹکڑا ہوا میں اچھلتا ہوا سیدھا اس مرد کی آنکھ میں جا کر لگا۔ وہ کراہ کر پیچھے ہوا۔ حدید برق رفتاری سے آئزل تک پہنچا اور ایک جھٹکے میں سے بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ اب جا کر آئزل کا سانس بحال ہوا۔ دوسرے ہاتھ سے حدید نے اس کی گن پکڑی اور اسی کے سر پر دے ماری۔ وہ پہلے وار سے سنبھلا نہ تھا کہ دوسرا وار اسے مزید تکلیف دے گیا۔ حدید کا ایک ہاتھ آئزل کے گرد تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ اس شخص کو گردن سے دبوچ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ اس قدر سختی اور مضبوطی سے مرد کی گردن پر تھا کہ وہ پھڑپڑا بھی نہیں پا رہا تھا۔
آئزل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے حدید کا ایسا جنونی روپ دیکھا تھا۔ وہ اس اندھیرے میں حدید کے چہرے کے تاثرات تو نہ دیکھ سکی، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی حدید اس وقت کتنے غصے میں ہے۔ حدید نے اسے دوسرے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ آئزل نے مضبوطی سے اس کا بایاں بازو پکڑ لیا۔ حدید کے بائیں ہاتھ میں گن تھی اور دائیں ہاتھ میں اس شخص کی گردن تھی۔ ہمت کیسی کی میری بیوی کو چھونے کی؟ حدید نے نہایت سرد لہجے میں دھاڑا۔ وہ حدید کے دونوں بازو پر اپنے ہاتھ مار کر اپنی گردن آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حدید کی پکڑ سخت تھی، فولاد کی طرح۔ یہ وہ ہاتھ نہیں تھے جو آئزل کے گرد حصار بناتے تھے۔ یہ وہ ہاتھ نہیں تھے جن کی گرفت نازک اور تحفظ بری ہوتی تھی۔ یہ وہ ہاتھ تھے جو کسی کی گردن پر پڑتے تو اس کی سانسیں روک دیتے تھے۔ وہ اب بھی اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حدید کا وہ ہاتھ اس کی گردن سے دور نہ ہو سکا۔ تمہیں کیا لگا تھا میری بیوی کو اپنے ان غلیظ ہاتھوں سے چھوگے اور میں تمہاری زندگی بخش دوں گا؟ میری دشمنی صرف اس ارشمان ملک سے تھی۔ میں تم میں سے کسی بھی گارڈ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر میری بیوی کو چھوا کیسے؟ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ آئزل بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تمہیں کیا لگا تھا اسے ہاتھ لگاؤ گے اور میں تمہارا ہاتھ جڑ سے نہیں اکھاڑوں گا؟ اس کے کانوں میں زہر پھونکتے حدید نے گرفت سخت کر دی۔ وہ شخص چند لمحے پھڑپڑاتا رہا، پھر ایک دم اس کا وجود ڈھیلا پڑا۔ حدید نے اس کا بے جان جسم زمین پر پھینک دیا۔ وہ مر چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر آئزل کو چکر آنے لگے۔ حدید جانتا تھا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ کم سے کم اپنے قدموں کے سہارے کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اب اندھیرے میں آس پاس دیکھ رہا تھا۔ آئزل نے دوبارہ یہ نہیں کہا کہ وہ تھک گئی ہے یا اب چل نہیں سکے گی، کیونکہ چند منٹ پہلے اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ ابھی تک اسے اپنے گلے میں بندوق کی وہ ٹھنڈی نال کسی بچھو کی طرح ڈنک مارتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر بادل برسنے لگے۔ وہ دونوں اب جنگل کے سب سے گھنے حصے میں تھے۔ آئزل کی بچی کچی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ سکندر، ٹھنڈی ہواؤں سے سرسراتی ایک سرگوشی۔ حدید نے چہرہ موڑے اسے دیکھا، جو اس کی باہوں کے حصار میں اب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ حدید کی جان حلق میں اٹکی۔ آئزل، آئزل، وہ اس کا گال تھپتھپا رہا تھا، مگر آئزل کا جسم اس کی باہوں میں ساکت ہو گیا۔ حدید نے بے ساختہ اس اپنے سینے سے لگاتے جیسے ہر تکلیف سے محفوظ رکھنا چاہا۔ وہ اسے ایسے ہی باہوں میں اٹھائے دوبارہ چلنے لگا۔ اب آئزل کو ایک محفوظ مقام پر لے کر جانا تھا۔ اب وہ راستہ بدل چکا تھا۔ پہلے وہ آئزل کو لے کر جنگل کے اندرونی حصے میں جا رہا تھا، اب وہ واپس باہر سڑک کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک جگہ سے ان پہاڑوں میں داخل ہوئے تھے اور دوسری جگہ سے باہر نکلنے والے تھے۔ حدید نے موبائل پہ نقشہ کھول رکھا تھا۔ وہ ایک بار بھی نہ تو لڑکھڑایا، نہ گرا، نہ پھسلا، کیونکہ اس کا ہر قدم مضبوط تھا۔ حدید اب نیچے کی جانب جا رہا تھا۔ اچانک اسے اندھیرے میں ایک بڑا سا سایہ محسوس ہوا۔ ہلکی سی بوندا باندی اب تیز بارش کی صورت بدل چکی تھی۔ حدید قریب آیا تو دیکھا وہ لکڑی اور سوکھے پتوں سے بنے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ حدید کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ آیا، ہاں البتہ سکون ضرور تھا۔ وہ آئزل کو لے کر اس جھونپڑی میں داخل ہوا۔ نہ جانے کس نے یہ بنائی تھی، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہے یا پھر فیری ٹیل کی کوئی کہانی جہاں بھٹکے کو گھر مل گیا ہو۔ اندر اندھیرا تھا۔ حدید نے موبائل کی لائٹ جلائی تو اسے وہاں ایک لکڑی کا بینچ نظر آیا۔ اس پر نرم سوکھی گھاس سے ایک نرم سا بستر بنایا گیا تھا۔ یہاں نہ بندہ تھا نہ کوئی زیرو۔ حدید آگے بڑھا اور آئزل کو اس بستر پہ لٹا کر اچھے سے اس کے گرد چادر ٹھیک کی، کیونکہ موسم بہت سرد ہو چکا تھا۔ بارش اب بہت تیزی سے برس رہی تھی۔ اگر وہ یہاں اس چھت تلے نہ ہوتے تو اب تک ان دونوں کی کلفی جم چکی ہوتی۔ حدید کی آنکھوں میں بڑے عرصے بعد نمی چمکی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھ چکا تھا۔ وہ جیسے بہوشی میں بھی اس کا تحفظ بھرا لمس محسوس کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے حدید پیچھے ہوتا، آئزل کے ہاتھ میں اس کی شرٹ آ چکی تھی۔ بند آنکھوں سے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ حلق میں ہی اٹکتے جا رہے تھے۔ سکندر، کہیں مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ نیم بے ہوشی میں ایک سرگوشی ابھری۔ وہ صرف سرگوشی نہیں تھی، وہ تڑپ تھی، فریاد تھی، وہ سب کچھ تھا۔ اب چاہ کر بھی حدید اپنی آنکھوں کی نمی قابو نہ کر سکا۔ آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر گالوں پہ پھسل گئے۔ اس بار اس کی آنکھوں پہ لب رکھے جب اسے محسوس ہوا آس پاس کوئی ہے۔ حدید جیسے چوکنا ہوا۔ آئزل پہ ایک آخری نگاہ ڈال کر وہ باہر کی جانب بڑھا۔ باہر نکلا تو اس کے بالکل سامنے چند میٹر کے فاصلے پر بارش میں بھیگتا ارشمان ملک کھڑا تھا۔ حدید کی آنکھوں کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ حدید کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں چھپایا ہے ان دونوں کو؟
گردن ترچھی کی اس نے اس جھونپڑی کو دیکھا جس کے عین سامنے حدید کسی پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ وہ 2 قدم قریب آیا۔ حدید نے برق رفتاری سے اپنی کمر میں سے عرصی گن باہر نکالی اور تیزی سے گولی عثمان ملک کی ٹانگ میں دے ماری۔ آج وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ تو طے تھا۔ یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ ساری وادی میں ٹھک کی آواز گونجی۔ عثمان ملک نے اسے زیادہ ہلکے میں لے لیا تھا۔ اس خیال سے وہ بھاگے کیونکہ حدید کے پاس گن نہیں تھی۔ دشمن کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے جب وہ آپ کو ہلکے میں لیتا ہے۔ جب وہ پرسکون ہوتا ہے تبھی وار کیا جائے تو وار خالی نہیں جاتا، اور حدید نے برق رفتاری سے آسمان سے زمین پر لا پھینکا تھا۔ حدید نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا ایک اور گولی اس کی دوسری ٹانگ میں دے ماری۔ تمہیں کیا لگا تھا میرے خاندان تک جاؤ گے اور میں بس تماشا دیکھوں گا؟ اتنا بغیرت سمجھ رکھا ہے؟ وہ عثمان ملک کے قریب آ رہا تھا جو زمین پر گھٹنوں کے بل گرا اپنی درد قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری بیوی بچے تک جاؤ گے؟ ہمت ہے تو آؤ مجھ سے نپٹو۔ میرے ہوتے تم اس تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس تک جانے کے لیے مجھے مارنا ہوگا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہارا سامنا مجھ سے ہوگا۔ وہ ٹھنڈے تھار لہجے میں کہتے عثمان ملک کے پاس آ رکا۔ دونوں بارش میں بہت بری طرح بھیگ چکے تھے۔ حدید نے اپنی گن کی نال اس کے سر کے بیچ رکھی۔ آج میں تمہیں مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچوں گا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی بچے کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے عثمان ملک کے قتل فرض مجھ پر۔ اس کی ان باتوں کے آخر میں عثمان ہنسا، ایک خوفزدہ اور ہارنے جیسی ہنسی۔ مجھے مارو گے تو اپنے لیے مصیبت مول لو گے، سوچ لو۔ وہ جیسے وارن کر رہا تھا۔ حدید کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ایسی 100 مصیبتیں حل کر سکتا ہوں، تم بس جہنم میں جانے کی تیاری کرو۔ پھر حدید کا ہاتھ اپنے ماتھے تک گیا، ایک سلام عثمان ملک کو پیش کیا، ہیپی جرنی، اور اگلے ہی پل ٹھا کی آواز نے پورا جنگل ہلا ڈالا۔ گولی عثمان ملک کی کھوپڑی کے آر پار ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اس کا بے جان ہوتا وجود زمین پر گرا۔ حدید نے اگلی گولی اس کے چہرے پر دے ماری، پھر باقی 2 گولیاں اس کے سینے میں مار دی۔ آخری 3 گولیاں صرف اپنے اندر جلتی آگ پر قابو پانے کے لیے ماری تھی، ورنہ وہ مر چکا تھا۔ گولی چہرے پہ لگنے سے اس کی شکل تباہ ہو چکی تھی۔ حدید سکندر کے سینے میں سکون اتر گیا۔ بنا دوسری نظر اس لاش پر ڈالے وہ پلٹ گیا۔ حدید اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کا گال تھپ تھپ آ رہا تھا۔ آئزل اٹھو جان، چلو گھر چلے۔ وہ آدھے گھنٹے سے اس کے پاس بیٹھا اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بارش کا زور کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ اب تو حدید کے اپنے کپڑے جو بھیگ گئے تھے خشک ہو چکے تھے۔ دفتر اس کے موبائل پر ایک میسج ٹون بجی۔ حدید نے موبائل دیکھا تو گارڈ کا میسج تھا، وہ سڑک پر آ چکا تھا۔ اب اگلا سفر حدید کو طے کرنا تھا۔ حدید نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اب وہاں سے باہر نکل گیا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ باقی گارڈ کہاں گئے حدید کو قطعاً پرواہ نہ تھی۔ اب وہ اپنی بیوی کو لیے اس جہنم جیسے ماحول سے دور جا رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ اب دور جا رہی تھی۔ اسلام آباد شہر پہ اگلا دن خوشگوار اترا۔ موسم حسین ہو چکا تھا۔ لوگ اپنی زندگی میں خوش تھے، مصروف تھے۔ لوگوں کے ہجوم سے نکل کر اگر ہم سکندر ہاؤس کے دوسرے فلور پر موجود حدید سکندر کے کمرے کی ونڈو سے اندر جھانکنے کی کوشش کریں تو منظر واضح نظر آئے گا۔ نرم گرم بیڈ پر بائیں جانب کروٹ لیے وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ لباس وہی تھا رات والا، البتہ چادر اس کے صوفے پر پڑی تھی اور دوپٹہ تکیے کے پاس پڑا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز کمبل میں چھپی وہ سو رہی تھی۔ اتنے میں واش روم کے دروازے کھلے اور حدید سکندر کا چہرہ نمودار ہوا۔ شاور لے کر فریش ہوتا وہ واش روم سے باہر نکلا تو کافی فریش اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کے تاثرات میں واضح ایک خوشی اور سرشاری سی تھی۔ اب وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں تولیہ پھیر رہا تھا۔ اتنے میں بیڈ پر موجود اس نازک وجود نے حرکت کی۔ وہ جیسے اب ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو نظر چھت تک گئی، پھر نظر سارے کمرے میں گھومتی اس تک گئی۔ آہستہ آہستہ ایزل کی حواس بحال ہوئے، آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر کسی فلم کی طرح گھوما۔ گاڑی کے ٹائر پر گولی لگنا، جنگل میں جانا، وہ بندوق کی ٹھنڈی نال ابھی تک اپنی گردن پہ محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر، اس نے کسی خوف کے زیر اثر اسے پکارا۔ حدید کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ پلٹا اور اس تک آیا۔ وہ کسی سحر کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کل رات وہ خوفناک منظر کوئی خواب تھا؟ حدید اس کے مزید قریب آ رکا۔ جی سکندر کی جان، اپنے ازلی نرم لہجے میں کہتے اس کے قریب جھکتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ ابھی بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ کیا کل رات میں نے کوئی خوفزدہ خواب دیکھا تھا؟
وہ جنگل میں جانا، وہ ارشمان ملک کا وہاں ہونا، وہ شدید الجھی تھی۔ حدید اس کے پاس بیٹھ گیا، اب سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھائے، گلاس اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ وہ سارا پانی ایک ہی سانس میں پی گئی۔ نہیں، وہ سب سچ تھا۔ حدید نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ آئزل کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ کیا؟ تو پھر ارشمان ملک کا کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ میں موجود گلاس لرزا۔ حدید نے اسی نرمی سے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ مار دیا اسے، تم نے کہا تھا نا مار دو، تو مار دیا۔ حدید اتنا پرسکون جیسے کوئی چیونٹی مارنے کی بات ہو رہی ہو۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ ساکت سے بیٹھی حیرت کا شکار اسے دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں ایک پل کے لیے بھی حدید کے چہرے سے دور نہ ہوئی۔ حدید نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ایسے مذاق نہیں کرتا بیوی، یہ حقیقت ہے جان۔ محبت سے اس کا گال سہلایا۔ پھر حدید نے آئزل کے چہرے پر ایک چمک ابھرتی دیکھی۔ وہ مسکرانے لگی۔ اب حیرت کا سارا تاثر غائب ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی۔ وہ حدید کے قریب ہوتی بے ساختہ اس کے سینے سے جا لگی، یوں جیسے شکر کا اظہار کیا ہو۔ حدید کو ایک اعزاز محسوس ہوا۔ سکندر سنے؟ کچھ دیر بعد اس نے حدید کو مخاطب کیا۔ وہ جس کے بالوں میں چہرہ چھپائے، آنکھیں موندے کسی الگ ہی جہاں میں تھا۔ اس نے محض کہا۔ وہ مجھے وہاں سے چاکلیٹ تو لا دیں۔ ہاتھ سے روم ریفریجریٹر کی جانب اشارہ کیا۔ سارا فضول لمحوں میں ٹوٹ گیا۔ اس نے حیرت سے چہرہ پیچھے کیے آئزل کو دیکھا۔ کیا کہا؟ اسے لگا جیسے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی۔ ہاں نا، جلدی جائیں، مجھے ابھی چاکلیٹ کھانی ہے۔ حدید چند پل افسوس سے دیکھتا رہا، پھر روم ریفریجریٹر تک گیا۔ اب وہ وہاں سے چاکلیٹ نکال رہا تھا۔ واپس آئزل تک آیا اور چاکلیٹ اس کے ہاتھ پر رکھی۔ آئزل نے جھٹ سے بنا لمحہ ضائع کیے پکڑ لی۔ حدید دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے چاکلیٹ کھولی اور آدھی کی ایک حصہ حدید کی جانب بڑھایا۔ حدید ناسنجی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لے کھائے نا، وہ اصرار کر رہی تھی۔ حدید نے چاکلیٹ پکڑ لی۔ تمہاری تو سمجھ آتی ہے، مگر میں کس خوشی میں کھاؤں؟ آئزل نے مسکرا کر دانتوں سے چاکلیٹ کاٹی۔ اب مزے سے اسے کھا رہی تھی۔ ارشمان ملک کی موت کی خوشی میں۔ یہ اس کی موت سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم، اس خوشی میں، کیونکہ میٹھا خوشی کے ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ وہ بات کرتے اب ایک مختلف آئزل لگ رہی تھی۔ یہ وہ آئزل نہیں تھی جسے حدید جانتا تھا۔ وہ کسی کی موت سیلیبریٹ نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ ارشمان ملک کی موت پر خوشی محسوس کر رہی تھی۔ بلاخر وہ آزاد تھی ہر طرح کے خوف سے۔ قسم سے آدھی پاگل ہو تم، حدید نے چاکلیٹ کھاتے خفگی سے منہ پھلا کر جیسے اس بات پر یقین کیا۔ اب آدھی پاگل ہوں یا پوری، آپ کی قسمت تو پھوٹ چکی ہے میرے ساتھ۔ اب تو ساری زندگی اس آدھی پاگل کو بھگتنا ہی ہوگا۔ حدید نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ میں پہلے ایسی نہیں تھی، مگر مجھے اس معاشرے نے ایسا بنا دیا ہے کہ میں دشمنوں کی موت پر خوش ہوں۔ چلے اب جائیں اور میرے لیے ایک اچھا سا ناشتہ لے کر آئیں۔ وہ اپنے بال جھٹکتی حکم دینے والے انداز میں ایک ادا سے بولی کہ حدید اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگلے ہی پل دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے۔ کمرے میں دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ بالآخر وہ محفوظ تھی اور اس کی اولاد بھی۔ کمرے میں اب بھی دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ خوشیوں کی لہریں ایک بار پھر سارے وجود میں اتر کر سرشار کر رہی تھی۔ بالآخر سازش ناکام ہو چکی تھی۔